الرحمن الرحیم قالت عائشۃ رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ قالت عائشۃ یہ کس نے کہا؟ یا تو یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا ہے یا یہ عروہ ابن زبیر نے کہا ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کر رہے ہیں، یا تو انہوں نے کہا ہے یا یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا ہے۔ اگر یہ عروہ ابن زبیر نے کہا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ حدیث مسند ہے۔ جس طریقے سے اس سے پہلی حدیث پاک عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اسی طریقے سے عروہ یہ حدیث بھی اور یہ جملہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور اگر قالت عائشۃ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا قول ہے اور یہ امام بخاری نے کہا ہے تو پھر یہ حدیث معلق ہے، یہ بلا سند کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ جی ہاں، چلیے دونوں احتمال ہیں، دونوں آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آپ کا دل جس کو قبول کرے اور سیاق و سباق جس کی تائید کرے، چلو صاحب۔ میں نے ان کو دیکھا جب ان پر سخت سردی کے دن میں وحی نازل ہوتی تھی، پھر جب وہ ان سے جدا ہوتی تھی تو یقیناً ان کی پیشانی پسینہ ابل رہی ہوتی تھی۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ فیفسم اس کے بارے میں تو عرض کر دیا گیا تھا، اور لیتفسد یہ اس کے بارے میں بھی شاید 3 دن پہلے یا تیسرے سے آج سے 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی آتے ہیں فسد کھولنا، اور فسد کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی رگ کاٹنا، اور جب کوئی رگ کاٹی جاتی ہے تو اس سے ایک دم خون کا فوارہ ابلنے لگتا ہے، خون فوارے کی طرح ابلنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر یتفسد عرقاً کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی ابل رہی ہے پسینے کے اعتبار سے، اور عرقاً یہ یتفسد کا فاعل سمجھیے اور یوں کہیے گا کہ ان کی پیشانی سے پسینہ ابل رہا ہے، یہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی سن لیجیے گا، یہ ہے نا الشدید البردی، یہ البردی موصوف ہے اور الشدیدی صفت ہے۔ یہ اصل میں ہونا چاہیے البرد الشدید، سخت سردی، لیکن بکثرت آپ دیکھتے ہیں کہ عرب ترکیب توصیفی کو ترکیب اضافی میں بدل دیتا ہے، اور معنی ترکیب توصیفی کے ہی ہوتے ہیں۔ تو الشدید البردی بولے آپ جو کہ ترکیب اضافی ہے، یا آپ البرد الشدید بولے جو کہ ترکیب توصیفی ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، وہ دن جس میں سخت سردی ہوتی ہے۔ اب اور تو سب باتیں حل ہو گئی، سوال صرف یہ رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے زمانے میں بھی وحی کے نزول کے وقت، یا یوں کہو وحی کے ختم ہونے کے بعد اتنا پسینہ کیوں آتا تھا؟ تو دیکھو دوستو، یہ بات بالکل آیا ہے، جب آدمی کے جسم پر دباؤ پڑتا ہے، زور پڑتا ہے، تو اس کے جسم میں حرارت پھیل جاتی ہے اور حرارت بڑھ جاتی ہے، اور حرارت کے بڑھنے سے اس کی
کھال کے مسام کھل جاتے ہیں اور اس حرارت کی بنا پر اندر سے ابخارات یا یوں کہو کہ پانی نکلتا ہے اور وہی پسینہ ہے. اور پھر عام طور سے جب یہ حالت رفع ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو عموماً سردی لگتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وحی کی سختی کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ بیان فرما رہی ہیں. بات یہاں تک پوری ہو گئی. بس اب ہم آگے چلتے ہیں اور پہلے پوری حدیث پاک پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز جو اس کے بارے میں عرض کرنا ہے وہ عرض کرتے رہیں گے. پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ میں سے جو چاہیں وہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا موزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر البحر قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الله أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة البحر فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى
قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان يخرج بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود بذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود بمثلها حتى جاءها الحق وهو في غار حراء فجاءها الملك दोनों तरह से हिराइन भी है हिराआ भी है وهو في غار حراء فجاءها الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقال الخديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان إذا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد أعميا فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا فإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أنصارية قال وهو يحدث عن فترة الوحي وقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن عبدال عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره पढ़िए और पढ़िए जिसका जी चाहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن أقيل أخبرنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم आगे मिलाइए الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ منا الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منا الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني
فغدني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الزيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد أمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع حمزہ نہیں پڑھیں گے يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجها قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. آپ حضرات بھی سب دیکھ کے لائیے اور رواں کر کے لائیے اور جو پڑھنا چاہیں پڑھیے. آج بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے. پہلے پوری حدیث پاک کا ترجمہ کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک ایک جملے پر بحث ہوتی رہے گی. امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یحییٰ بن بکیر نے ہمارے سامنے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے لیث نے حدیث بیان کی عقیل سے روایت کرتے ہوئے, انہوں نے ابن شہاب سے روایت کرتے ہوئے, اور انہوں نے عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہوئے, اور انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہوئے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سب سے پہلی وہ وحی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی ابتدا ہوئی, نیند میں اچھے خواب ہیں. دیکھو اول ما بدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی. آپ اس کے ترجمے پر غور فرمائیے. من الوحی یہ ماں کا بیان ہے. آپ پہلے ماں کا ترجمہ کریں چیز سے, اور پھر وحی کا ترجمہ کریں یعنی سے یا صرف سے, تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. من الوحی یہ ماں کا بیان ہوا تو من الوحی کا ترجمہ ماں کے ساتھ کیجیے گا, اور ترجمہ کیجیے گا سب سے پہلی وہ وحی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنے کی ابتدا ہوئی, سونے کی حالت میں اچھے خواب ہیں. بس وہ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا تھا. جاءت کا ترجمہ کر دیا, آتا تھا, ظاہر ہوتا تھا.
پھر ان کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ الا کا ترجمہ میں نے طرف نہیں کیا، پھر ان کی طرف تنہائی محبوب ہو گئی، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ میں عرض کر دوں، اور آپ حضرات نے جنہوں نے میرے پہلے اسباق سن رکھے ہیں، میرے پاس پڑھا ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ کچھ حروف جر آتے ہیں محض صلے کے واسطے، ان کا ترجمہ کرنا غلط ہے، اور کچھ حروف جر آتے ہیں معنی کے واسطے، تو ان کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ یہ حبب الیہ یہ محض صلے کے واسطے ہے، یہاں یہ معنی کے واسطے نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں شکوت الی وکیع، اس کا ترجمہ میں نے شکایت کی وکیع کی طرف، بالکل غلط ہے۔ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے میں نے وکیع سے شکایت کی، اس لیے کہ ہماری اردو میں اسی طرح بولتے ہیں، اور عربی میں شکوت الی وکیع کہتے ہیں۔ یہ تو پھر ان کو تنہائی محبوب ہو گئی، اور وہ غار حرا میں تنہائی میں رہتے تھے۔ یخلو کا ترجمہ کیا؟ غار حرا میں تنہائی میں رہتے تھے، اور وہ ہوا تعبد، چونکہ یہ تحنثوا فیہ کا ترجمہ ہے، اس واسطے دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ ہو جاوے گا۔ اور وہ غار حرا میں، فیہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور وہ غار حرا میں کئی رات عبادت کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس آنے سے پہلے، قبل ان ينزع الى اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس آنے سے پہلے، یعنی مستقل وہیں رہ کر، رات کو یا دن میں کسی وقت اپنے گھر لوٹے بغیر کئی دن وہیں رہ کر۔ یہاں بات تو آگے آئے گی، تفصیل سے انشاءاللہ ہوگی، لیکن لیالیہ سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف رات میں عبادت کیا کرتے تھے، دن میں عبادت نہیں کیا کرتے تھے، دن میں پڑھ کر سوتے تھے، اور رات میں عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم لوگ رمضان المبارک میں کرتے ہیں کہ سارے دن پڑھ کے سوتے ہیں، اور رات کو تراویح پڑھ لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، سحری کھا لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ معاملہ اس طرح پر ہے کہ عرب عام طور سے رات سے گنتے ہیں، اور ہم دنوں سے گنتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کئی دن، وہ کہتے ہیں کئی رات، بات ایک ہی ہے۔ اور وہ اس کے واسطے توشہ لے کر آتے تھے، وہ تزودوا لذالک، وہ توشہ لے کر آتے تھے، اللہ کے بھروسے نکل جاؤ اور وہاں اللہ پیٹ بھرے گا، ایسا نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ کھانا لے کر آتے تھے ساتھ میں۔ یہ ثم یرجع الی خدیجہ، اور پھر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آ جاتے تھے۔ واپس لوٹ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا ترجمہ رجع، واپس آیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے، اور پھر اسی کی طرح کے لیے توشہ لے جاتے، یعنی کئی دن کے لیے پھر توشہ لے جاتے، حتیٰ کہ ان کے پاس حق آ گیا اس حال میں کہ وہ غار حرا میں موجود ہیں۔ وہ فی غار حرا، ان کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ غار حرا میں موجود ہیں۔ بس ان کے پاس فرشتہ آیا، پھر اس فرشتے نے کہا پڑھیے، تو انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، تو انہوں نے کہا، یعنی راوی نے کہا، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ عروہ ابن عائشہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس نے مجھ کو پکڑا۔ اخذ یاخذ کے معنی لینا نہیں، اس کا ترجمہ پھر انہوں نے مجھے پکڑا، فغطنی، اور مجھ کو خوب بھینچا۔ بھینچا جو ہمارے گاؤں کا ترجمہ ہے نا، گاؤں کی بولی ہے، اسی میں ترجمہ کیجئے گا آپ۔ پھر مجھ کو خوب بھینچا، یہ جو غطنی ہے نا تشدید کے ساتھ، اسی کا ترجمہ خوب بھینچا، حتیٰ کہ وہ بھینچنا میری آخری طاقت کو پہنچ گیا۔ اس کا مطلب انشاءاللہ العزیز بعد میں بیان کروں گا۔ جی دبانا بھی ترجمہ کر دیں گے، ہاں دبانا بھی ترجمہ کر دیں گے، لیکن ہمارے یہاں بھینچنا ہی کہتے ہیں اس کو۔ حتیٰ کہ وہ بھینچنا میری آخری طاقت کو پہنچ گیا، جتنا میں برداشت کر سکتا تھا وہاں تک انہوں نے مجھے دبایا۔
پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا یعنی فرشتے نے کہا پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر انہوں نے مجھے پکڑا یعنی فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے خوب بھینچا دوسری مرتبہ، حتیٰ کہ وہ بھینچنا میری آخری طاقت کو پہنچ گیا. پھر فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا. اور پھر فرشتے نے کہا پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے کہا کہ اس نے پھر مجھے پکڑا اور پھر تیسری مرتبہ مجھے بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا. پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ساری مخلوقات پیدا کی، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور تیرا رب باعزت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آ گئے. حالت یہ ہے کہ آپ کا دل کانپ رہا ہے، حالت یہ ہے کہ آپ کا دل کانپ رہا ہے. اور یہی بتا دوں میں، اس حدیث کے آخر میں جو یہ کہا گیا ہے وقال یونس ومعمر بوادرہ، تو یہی ہے وہ معمر اور یونس نے یرجف فؤادہ کے بجائے یرجف بوادرہ فرمایا ہے. اور بوادر کے معنی آتے ہیں مونڈھے کا گوشت، سانے کا گوشت. جیسا کہ خوف کے وقت دل دھڑکنے لگتا ہے، ایسے خوف کے وقت شانے کا گوشت بھی بھڑکنے لگتا ہے. یہ بس وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. فدخل علی کا ترجمہ آئے، یہ ترجمہ مت کرنا کہ وہ خدیجہ بنت خویلد پر داخل ہوئے، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے. اردو محاورے کے اعتبار سے ایسا ترجمہ نہیں. بس وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، پھر کہا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو. انہوں نے ان کو چادر اڑھا دی حتیٰ کہ ان کا خوف ختم ہو گیا. ذہب عنہ الروع کا ترجمہ خوف ان سے چلا گیا نہیں، حتیٰ کہ خوف اور ڈر ختم ہو گیا. پھر انہوں نے خدیجہ سے کہا، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اخبرہا، یہ جملہ حالیہ ہے اور اسی کا جملہ حالیہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور واقعہ یہ ہے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ قصہ سنا رہے ہیں. وہ قصہ الخبرہ کا ترجمہ، اور کون سا قصہ؟ جو ان کے ساتھ غار حرا میں پیش آیا. یہ کیا کہا؟ مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا. یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مجھے اپنی ہلاکت کا خوف لاحق ہو گیا. اس پر یہ فا کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، چونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں. یعنی جن کے ذمہ قرض ہوتا ہے، یہ دیت وغیرہ اور کوئی اور مالی حق ان کے ذمہ ہوتا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتے، آپ ان کا قرض ادا کرتے ہیں. اور آپ ناداروں کو خوراک عطا کرتے ہیں، ناداروں کو خوراک عطا کرتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ قدرتی آفتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. علی نوائب الحق کا ترجمہ کیا قدرتی آفتوں پر مدد، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد یہ فا کا ترجمہ اور آج کا ترجمہ پس پس کرتے رہتے ہیں. اصل میں یہ پس جو ہے نا فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی پھر کے ہیں، اس کے معنی اس کے بعد کے ہیں. پس کے ترجمہ اس کے بعد. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر چلی. فانطلقت بھی خدیجہ، تو کا کیا ترجمہ ہو رہا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو
لے کر چلی، فانطلقت بھی خدیجہ حتیٰ کہ وہ ان کو لے کر، اتت بھی کا ترجمہ کر رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ ان کو لے کر ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ اپنے خدیجہ کے چچا زاد بھائی کے پاس آئی. یوں ترجمہ کر لو، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئی. اور واقعہ یہ ہے کہ وہ یعنی ورقہ ایسے انسان تھے جنہوں نے جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر لی تھی، اور وہ عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے اور انجیل سے عبرانی میں لکھا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ وہ لکھیں، یعنی جتنے اللہ کی طرف سے توفیق ہو. اور وہ بہت بوڑھے آدمی تھے، کبیرن کا ترجمہ کر دیا، اور وہ بہت بوڑھے آدمی تھے جو نابینا ہو چکے تھے. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل سے کہا، اے چچا کے بیٹے، اے میرے بھائی، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. اس پر ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بھتیجے تو کیا دیکھتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اس کا پورا قصہ سنایا. ترجمہ ہو گیا. فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اس کا پورا قصہ سنایا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے کہا، یہ وہی رازدار فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. کاش کہ میں اس میں جوان ہوتا، یعنی آپ کی نبوت کے ظہور کے وقت میں جوان ہوتا. کاش کہ میں اس زمانے میں زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے شہر مکہ سے نکالے گی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ کہا، ورقہ نے کہا، ہاں نکال دیں گے. کوئی بھی شخص آپ جیسی بات لے کر نہیں آیا مگر اس سے دشمنی کی گئی. اور اگر مجھے آپ کے زمانے نے پایا، یعنی جب آپ کا عروج ہوگا، اب آپ کا ظہور ہوگا، اس وقت میں اگر موجود رہا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا. دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. یہ بس ورقہ ابن نوفل نہیں ٹھہرے کہ ان کی وفات ہو گئی، یعنی کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ ابن نوفل کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا. یا یوں ترجمہ کر لو، وحی سست پڑ گئی. لیکن وحی سست پڑ جانے سے لغوی معنی تو ادا ہوتے ہیں، مفہوم ادا نہیں ہوتا. ترجمہ یہی ہوگا کہ وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا. اب اگلی بات سنیے گا، وہی سند جو آپ اوپر پڑھ کر آئے ہیں اس سند میں ابن شہاب زہری ہیں. ابن شہاب ہیں، ہاں ابن شہاب زہری ہی ہیں. وہ فرماتے ہیں، وہ تو جو کچھ اس سے پہلے روایت نے روایت نقل کیا وہ تو آ گیا، لیکن اس کے علاوہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے مجھے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ فترت وحی کا حال بیان کر رہے تھے. چنانچہ انہوں نے اپنی بات کے دوران کہا، فقال فی حدیثی کا ترجمہ کیا بھائی میں نے، اپنی بات کے دوران کہا، اس درمیان کہ میں چل رہا تھا تو اچانک میں نے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی. پھر میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھتا کیا ہوں، فیضا کا ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھتا کیا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. بس میں اس کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا. پھر میں واپس آیا، پھر میں نے کہا
مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک کر اور بتوں کو چھوڑ۔ اس کے بعد وحی گرما گئی، یعنی وحی کا سلسلہ کثرت سے شروع ہو گیا اور یکے بعد دیگرے آنے لگی۔ تتابع کا ترجمہ یکے بعد دیگرے آنے لگی، پے در پے آنے لگی، چونکہ یہ الفاظ ہماری زبان میں جانے پہچانے ہیں، ورنہ میں اس کا ترجمہ یہ کروں گا اور لگاتار آنے لگی۔ پھر وحی گرما گئی، وحی کا سلسلہ کثرت بکثرت جاری ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ یہ جو حدیث اوپر بیان کی گئی ہے، اسی حدیث کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے، اور اس کی متابعت کی ہے ہلال ابن رداد نے زہری سے، اور یونس اور معمر نے یرجف فوادہ کی جگہ یرجف بوادرہ کہا ہے۔ بچے الحمدللہ ترجمہ ہو گیا۔ اچھا، یحییٰ بن بکیر، ان کا پورا نام ابو زکریا یحییٰ بن عبداللہ ابن بکیر ہے، اور بعض اوقات کسی بھی وجہ سے باپ کی طرف نسبت کے بجائے دادا کی طرف یا پردادا کی طرف یا اس سے بھی اوپر کسی دادا کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، تو یہاں یہ نسبت دادا کی طرف ہے اور باپ کی طرف نہیں ہے۔ یحییٰ بن ابو زکریا یحییٰ بن عبداللہ ابن بکیر، یہ مصر کے رہنے والے ہیں، اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں ان کو دمشق کا رہنے والا بتلایا ہے۔ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، مثلا میں اپنے آپ کو کیرانوی بھی کہتا ہوں، تھانوی بھی کہتا ہوں، اور کچھ لوگ مجھے سہارنپوری کہتے ہیں، بہرحال ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یحییٰ بن بکیر یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں، اور انہوں نے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے یہ حدیث ذکر کی ہے، لیکن یحییٰ بن بکیر پر کلام کیا جاتا ہے، چنانچہ امام نسائی علیہ رحمہ ان کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن حافظ ذہبی نے امام نسائی کی جرح کو رد کیا ہے اور ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ثقہ لوگوں میں ان کا ذکر کیا ہے، لہذا یہ ثقہ ہے۔ اور ثقات کی وہ دو دلیل تو آپ کے سامنے آئی گئی، تیسری دلیل خود امام بخاری علیہ الرحمہ کا اپنی کتاب میں ان سے حدیث روایت کرنا ہے، چونکہ جس طریقے سے دوسرے لوگ حافظ ذہبی وغیرہ اسماء الرجال کے ماہر ہیں، ان سے کہیں زیادہ امام بخاری علیہ الرحمہ اسماء الرجال کے ماہر ہیں۔ قال اخبرنا اللیث، یہ لیث ابن سعد ہیں، عقیل یہ ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں۔ ہاں اچھا چلیے خیر، بس میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، کچھ لیث کے بارے میں بھی کچھ ذکر کروں گا اور عقیل کے بارے میں بھی ذکر کروں گا، ابن شہاب کا بھی پورا نام بتاؤں گا وغیرہ، اس میں انشاءاللہ یہ بات